بہت شکریہ. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ اتنے قابل لوگوں کے سامنے مجھے کچھ آخر میں شکریہ ادا کرنے کا موقع ملا، اور میرے پاس شکریہ کے الفاظ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے لائق لوگوں کے سامنے میں کچھ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکوں گا کہ میں فیک نیوز یا ڈیجیٹل میڈیا پر کچھ ایڈ کر سکتا ہوں. اتنا سا میرا بس اوپینین ہے کہ ایک بساط بچھائی گئی اور پھر وہ صحیح لپیٹی نہیں گئی. جیسے 5th جنریشن وار شروع کی گئی بڑی زبردست طریقے سے، شاید بڑے ماہر قابل لوگ اس میں شامل تھے، لیکن پھر جب اس کو ختم کرنے کا وقت آیا تو اس کو صحیح طریقے سے لپیٹا نہیں گیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، حصے، خود رو قسم کے پودے، شاخیں، ٹکڑے، وہ اب ہمیں چاروں طرف پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ ماضی میں ایسا نہیں ہوا. جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. یہی ایکسپرٹیز ہے ان کی. پتہ نہیں اس دفعہ کیا ہوا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا، فیک نیوز کے حوالے سے 2 طرح کے اوپینین ہیں. میرا جہاں تک، قاہرہ صاحب آ گئے ہیں، میں ان کا انتظار کر رہا تھا، اور ان سے میں مختصر سی بات کر لوں، پھر قاہرہ صاحب سے ہم فائنل اوپینین لیتے ہیں. فیک نیوز کے 2 طرح کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کچھ لوگ فیک نیوز جنریٹ کرتے ہیں، اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ فیک نیوز کی تلاش میں رہتے ہیں. اور میں چونکہ بنیادی طور پر ان لوگوں کی طرح میں نے رپورٹنگ نہیں کی ہوئی، میں کالم لکھتا ہوں. میں ایک تجربہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں. کچھ عرصے پہلے جب ہم کالم لکھا کرتے تھے، خیر اب بھی، تو ذرا سا کوئی کالم آپ کا چھپتا تھا، اول تو چھپتے نہیں تھے، تو سیدھا سیدھا آپ کے اوپر الزام لگتا تھا کہ آپ لفافہ صحافی ہیں، آپ نے نون لیگ سے پیسے لیے ہیں. اور یہ سارے لوگ جانتے ہیں نون لیگ والے کتنے پیسے دیتے ہیں. تو اچھا، تو آپ نے پیسے لیے ہیں اور آپ پیسے لے کے لکھ رہے ہیں، تو آپ لفافہ صحافی. تنگ آ کے روز ہر کالم پہ یہ سن کے میں نے ایک کالم لکھا اور پولیٹیکل سیٹائر لکھا، جس کے بعد مجھے نصیحت ہو گئی کہ کالم میڈیم نہیں ہے پولیٹیکل سیٹائر کا. میں نے ایک پولیٹیکل سیٹائر لکھا کہ میں لفافہ صحافی کیسے بنا، اور میں نے لکھا اس میں اپنی طرف سے کہ میں کالم لکھتا تھا سوشل ایشوز پر. تو ایک دن میاں صاحب میرے گھر آ گئے. اب میں نے صرف میاں صاحب لکھا، اور میاں صاحب نے کہا یار یہ پاناما والے بڑے شور کر رہے ہیں، یہ بریف کیس ہے ڈالروں کا، آپ کے کالم ذرا شوق سے لوگ پڑھتے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا. تو میں نے پھر پاناما کے خلاف لکھنا شروع کر دیا. تو اگلے دن چھوٹے میاں صاحب آ گئے 2 ہفتے بعد، وہ ڈالروں کے 2 بریف کیس لے آئے. یہ بڑی سبق آموز کہانی ہے. پھر اس کے بعد ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار نہیں لکھا، ڈار صاحب آ گئے. اس طرح میں لکھتا گیا کہ انہوں نے جی پجیرو بھیج دی، یہ کر کے میں نے لکھ دیا. اور میں نے ینگ کالمسٹ کو اس میں نصیحت کی کہ بھائی یہ سوشل ایشوز پہ لکھنا چھوڑ دیں، پولیٹیکل ایشوز پہ لکھیں، بڑی پیدا ہے، بڑی برکت ہے. اس طرح یہ کالم پولیٹیکل سیٹائر تھا، اور میں نے بتا دیا جی میں لفافہ صحافی کیسے. اب جو میں نے بات کی کہ لوگ فیک نیوز کو تلاش کیسے کرتے ہیں، اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک مذاق تھا. اس دن پاکستان کے 2 بڑے چینلز نے مجھے فون کیا کہ سر آپ نے بڑے زبردست انکشافات کیے ہیں شریف فیملی کے خلاف، آج 8 بجے کے شو میں آپ نے آنا ہے اور کھل کے بات کریں. یہ، اور میں چینلوں کے نام نہیں بتانا چاہتا. یہ جو میں نے کہا کہ فیک نیوز کی تلاش میں بھی لوگ رہتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھے. نہیں یار، اس طرح نہیں کہتے. جو یہاں پر بیٹھے ہیں میرے لیے بہت قابل قدر ہے، میرے لیے بہت عزت کی بات ہے آپ لوگ تشریف لائے. قاہرہ صاحب بڑی مہربانی ہے، آپ تشریف لائیں. اب آپ سے ہم کچھ بات سنیں گے.